یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ فرمایا فاطمہ میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے۔ یہ واقعی کوئی یقین کر سکے گا کہ علی کے ساتھ ایسا ہوا؟ جس نے سارے ماحول پر اور ساری دنیا پر احسانات کیے ہوں اپنے کمالات کے ذریعے، اس کو سلام نہیں کر رہے، اور اگر علی سلام کر رہا ہے تو سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ یہ روحی تکلیف ہے، یہ جسمانی تکلیف سے زیادہ تکلیف دہ تکلیف ہے۔ عزیزو آج کچھ دیر کے بعد سورج غروب ہونے والا ہے، اور اس سورج کے غروب ہونے پر رات کی تاریکی میں ایک جنازہ اٹھے گا۔ میرا تو رونے والوں سے یہ بھی سوال ہے کہ آخر ان جنازوں کو رات میں ہی کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ شاید اس وجہ سے کہ سب سو جائیں تو جنازہ دفنایا جائے۔ میرے تو عزیز کا انتقال ہو جائے تو میں مجمع کا انتظار کرتا ہوں، میں اس انداز سے اعلان کرتا ہوں کہ اس وقت میں جنازہ اٹھاؤ جب لوگوں کو آنے میں آسانی ہو۔ یہ کیا مظلومیت ہے فاطمہ زہرا کی کہ رات میں جنازہ اٹھے گا؟ یہ کیا مظلومیت ہے مولا کائنات کی کہ رات میں جنازہ اٹھے گا؟ یہ کیا مظلومیت اور کیا تنہائی ہے اپنے ہی وطن میں کہ کوئی جنازے میں شریک نہ ہونے پائے؟ یہ تنہائی اپنے ہی گھر میں کتنی ہے؟ یہ ہے روحی تکلیف۔ رات کی تاریکی میں میرے مولا امام حسن غسل و کفن دیں گے۔ عزادارو ابھی جب آپ کچھ دیر کے بعد عزاداری کے بعد افطار کر لیں تو یہ جو رات آئی ہے نا، اس رات میں مولا کو ضرور یاد رکھیے گا، اس لیے کہ سارے دن تو ہم نے مجلس و ماتم کیا، مگر اب جب حسن لوٹ رہے ہیں ساری رات زہرا کے گریے، زینب کے گریے سے آئیں گی، ساری رات بی بی ام کلثوم کے گھر میں ماتم ہوگا۔ یہ جو آنے والی رات ہے یہ کوفے میں زینب کی پہلی شام غریبہ ہے، پھر ایک شام غریبہ کربلا میں ہونے والی ہے، اس لیے کہ کوفہ وطن نہیں ہے، غربت ہے۔ کوفہ اپنا وطن نہیں ہے، یہ یہاں مسافر ہے، یہ یہاں مصلحت اسلام کی خاطر آئے ہیں۔ میرے مولا حسن نے بابا کو غسل دیا، میرے مولا حسن نے بابا کو غسل دیا۔ خود یہ جملہ رونے کے لیے بہت ہے۔ معمولاً بیٹے باپ کو غسل نہیں دیتے، باپ بیٹوں کے جنازے نہیں اٹھاتے، مگر کہاں کہاں روئیں گے عزادارو۔ کبھی حسین مولا علی اکبر کا لاشا اٹھا رہا ہے، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ کبھی میرے مولا اپنے قاسم کا لاشا اٹھا رہے ہیں، اور کبھی مدینہ منورہ میں نبی کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، اور کبھی علی سیدہ زہرا کا جنازہ غسلا رہے ہیں۔ اور یہاں بھی عجیب تنہائی اور مظلومیت ہے کہ امام حسن بابا کو غسل و کفن دے رہے ہیں، اور غسل و کفن دینے کے بعد جب جنازہ تیار ہو گیا تو آواز دی زینب آؤ بابا کا آخری دیدار کرو۔ عزادارو کیا گزری ہوگی علی کی بیٹی پر، فرق اقدس زخمی ہے، بابا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ عجب نہیں بابا کے سینے پہ سر رکھ کے کہو بابا میری اماں کو سلام کہیے گا، بابا میرے نانا کو سلام کہیے گا۔ اور عزادارو پہنچے ہیں جنازے کو لے کر ایسی جگہ پر کہ جہاں پہلے سے قبر تیار تھی۔ میرے مولا علی نے وصیت فرمائی تھی میرے بیٹا حسن جنازہ ایسے اٹھاؤ گے، فلاں جگہ پہنچو گے، کچھ دیر تک اس جگہ قبر کا نشان تلاش کرو گے تو تمہیں تیار قبر ملے گی، وہ میری قبر ہے۔ امام حسن نے وہاں پہنچ کے جب مٹی ہٹانا شروع کی تو ایک سل رکھی ہوئی تھی، ایک سلیب رکھا ہوا تھا، اسے ہٹایا تو قبر تیار تھی۔ اس قبر کے اندر ایک تختی پہ لکھا ہوا تھا یہ آخری نبی محمد مصطفیٰ کے وصی علی کی قبر ہے جسے آدم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ اکبر! اس عظمت کا حامل وجود، اس درجے کا باکمال وجود، جناب امیر المومنین کی قبر پہلے سے تیار ہے۔ ایک جانب حضرت آدم دفن ہے، ایک جانب حضرت نوح دفن ہے،
دو قبریں دائیں بائیں ہیں مولا علی کے جو پہلے سے بنی ہوئی ہیں، پہلے سے یہ انبیاء وہاں دفن ہیں، اور پھر مولا کائنات درمیان میں دفن ہے۔ میرے مولا قبر میں اتارنا چاہتے ہیں۔ سنیں گے عزادارو، جس حسن مجتبیٰ نے ہر جنگ میں تلوار بابا کی طرح چلائی، اب بابا کے لاشے کو قبر میں اتارتے وقت حسن مولا کے پیروں میں کپ کپی تاری ہے کہ ایک مرتبہ آگے بڑھ کر جناب ساسا ابن سوہان نے کہا مولا یہ کام مجھے دے دیجئے، آپ کے بھی عزیزوں میں رحلتیں ہوئی ہوں گی، آپ کے جاننے والوں میں بھی جنازے اٹھے ہوں گے، یہ دنیا ہے، یہ سب کے جانے کی جگہ ہے، یہاں سے سب کو لوٹنا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب قبر میں اتارنے کا مرحلہ آتا ہے تو پھر پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے جو قبر میں اتارے گا۔ قبر میں اتارنے والا یا بہت قریبی ہوتا ہے یا گھر والوں کا بڑا معتمد ہوتا ہے، اور قبر میں اتارنے والا وارثوں کو مدتوں یاد رہتا ہے۔ یہ معمولی مراسم نہیں ہے، یہ معمولی رسومات نہیں ہے، یہ قبر میں اتارنے کے مراسم ہیں۔ جناب ساسا ابن سوہن نے کہا ہے مولا حسن مجھے اجازت دیجئے میں اپنے مولا کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں۔ جناب ساسا ابن سوہان نے مولا کے جنازے کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، قبر میں اتارا۔ میرے مولا کو قبر میں اتارنے کے بعد جیسے جیسے قبر کو بند کیا جانے لگا، مولا عباس کے رونے کی آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ اب ایک ایسا مرحلہ بھی آیا کہ ادھر حسین ہیں جو رو رہے ہیں، ادھر عباس ہیں جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور مولا کے جنازے کو قبر کے حوالے کر کے لوٹ رہے ہیں۔ بس آخری روایت سن لیجئے، لوٹ رہے ہیں کہ ایک خرابے سے کرہنے کی آواز آئی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کے بچے کسی مسکین کو کراتے ہوئے دیکھ لیں اور خاموشی سے گزر جائیں؟ قریب جا کر پوچھا بھائی تمہاری کوئی حاجت ہے؟ تو اس مریض نے، اس فقیر نے روتے ہوئے کہا میں 3 دن سے بخار کی کیفیت میں ہوں، میں بیمار تو مدتوں سے ہوں مگر روزانہ مجھے دوا پلانے میرا مونس آیا کرتا تھا، روزانہ مجھے غذا کھلانے کے لیے میرا مونس آیا کرتا تھا، 3 دن سے میرا مونس مجھے دوا دینے کے لیے نہیں آ رہا، تم مجھے دوا نہ کھلاؤ، مجھے کھانا نہ کھلاؤ، میرا مونس ڈھونڈ کے لا دو۔ امام نے فرمایا تمہارے مونس کا نام کیا تھا؟ کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، مجھے نظر نہیں آتا۔ میں نے تو جب بھی اس سے پوچھا اپنا نام بتا دے تو ہے کون، تو وہ ہمیشہ کہتا تھا فقیر جالس فقیرا، ایک فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے جب بھی اس سے پوچھا تمہارا خاندان کون سا ہے تو اس نے ہمیشہ جواب دیا مسکین جالس مسکینا، ایک مسکین ہے جو مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا کوئی نشانی ہو تو بتا دے، تو روتے ہوئے کہنے لگا اس کا لہجہ تیرے لہجے کی طرح تھا، جیسے تو بول رہا ہے وہ ایسے ہی بولتا تھا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے مسکین اے فقیر، آج فقیروں کا مولا مارا گیا، آج مسکینوں کا مولا دفنا دیا گیا، اے عالمی یتیموں تمہارا مولا تمہارا بابا دفنا دیا گیا۔ وہ میرا بابا علی تھا، وہ یتیموں کا بابا تھا، وہ مسکینوں کا بابا تھا، وہ زینب کا بابا تھا، وہ عباس اور حسین کا بابا تھا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین یا حسین۔